بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و مزار خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المؤمنین میں بلند مقام کی حامل ہیں۔ آپ کا نام عائشہ جبکہ صدیقہ، ام المؤمنین اور حمیرہ کے القابات سے شہرت پائی۔ کنیت ام عبداللہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی عالمہ، فصیح البیان اور عربی اشعار پر کامل دسترس رکھتی تھیں۔ ان کی شان یہ ہے، کئی بار ایسے ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پہ تشریف فرما ہوتے اور جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ انہی کی گود میں اللہ کے رسول نے وفات پائی۔ آپ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں انتقال فرمایا اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں انہی کی سیرت و عظمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھیں اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک تک کی آواز نہیں سنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انتہائی ذہین تھیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں اور کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر آپ نے حضرت ابو بکر کے ہاں عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی تھی۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال المکرم کے مہینے میں 400 درہم کے حق مار پر آپ کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا اور ام المومنین حضرت عائشہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتہائی ذہین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ کی عورتوں تک بالخصوص اور باقی صحابہ کرام اور امت کے افراد تک بالعموم کما حق ہو پہنچائی۔ بحیثیت زوجہ 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کو۔ عرض کیا گیا اللہ کے پیارے حبیب، مردوں کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت فرمائی اور یہ ام المؤمنین کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مندرجہ ذیل ایسی خصوصیات حاصل تھیں جن میں امت کا کوئی فرد ان کا سہیم و شریک نہیں۔ چنانچہ وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تصویر لے کر حاضر ہوا
وہ آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھیں۔ آپ کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ جبریل امین کو آپ نے دیکھا۔ آپ کی پاک دامنی اور برات میں قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں ایسی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم الانساب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی۔ بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت مانگی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس بات کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس دوران سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں خدمت کا مل جانا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ رمضان المبارک کے اندر آپ کا انتقال ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کی امامت فرمائی اور اس کے بعد انہیں مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت رضوان، اہل بیت رسول کی سچی محبت اور اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔